بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب الفوائد ہم پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ امام ابن قیم رحمہ اللہ پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے. بہت ہی اہم نصیحتیں ان کی ہوتی ہیں، بہت ہی خوبصورت پیغام ان کا پیغام ہوتا ہے. آخر میں ہم نے امام صحابی جلیل سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھا تھا. ان میں جو فوائد تھے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس سے آگے کتاب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگے کچھ اقوال زرعی ہیں، حکمت کی باتیں ہیں. پہلے میرے ذہن میں تھا کہ ان کو ہم حکمت کی باتوں کی شکل میں ایزیلی آرام سے پڑھتے رہیں گے، لیکن یہ کیونکہ ایک ہی موضوع پہ کافی سارے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اس کو ہم کلاس کی شکل میں ہی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. آئیں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرماتے ہیں اذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم انها مسعر حرب. اگر تمہارے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے، عرضت پیش آ جائے، نظرتن ایک ایسی چیز یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے جو حلال نہ ہو، جسے دیکھنا حلال نہ ہو، فعلم تو جان لو انہا مسعر حرب، جان لو کہ اب جنگ کا میدان ہے. مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جب تم کسی گناہ کو اپنے سامنے دیکھ لیتے ہو، حرام چیز تمہارے سامنے آ جاتی ہے. مرد کے لیے جیسے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ مومنوں کو حکم دو کہ اپنی نظروں کو جھکائیں. اچانک کوئی حرام چیز سامنے آ جائے تو کہتے ہیں سمجھ لو کہ تم اب جنگ کے میدان میں ہو. گویا یہ سبق دے رہے ہیں کہ جنگ کا میدان صرف وہ نہیں ہے جو کافر کے سامنے، دشمن کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہو ایک مجاہد، اور وہ جنگ کے میدان میں ہوتا ہے تب وہ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے مال دولت سب کو بھول کے اس وقت اس نے بس اس کام پہ فوکس کیا ہوتا ہے. بلکہ آپ کے سامنے جب کوئی حرام چیز آ جائے نا تو جان لو کہ یہی جنگ کا میدان ہے. اب یہ جنگ کا میدان، تم جنگ کے میدان میں کھڑے ہو اور فستتر منہا، اب فوراً جنگ میں. اب یہاں پہ جو ہے نا ریورس گیئر نہیں ہے، یہاں پہ فٹافٹ حکمت عملی استعمال کرو. جنگ کے میدان میں تم فستتر منہا، اور فوراً اس سے خود کو چھپاؤ. بحجابی، کس حجاب کے ساتھ؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اللہ تعالیٰ کے اس حجاب کے ساتھ اپنے آپ کو یعنی ڈھال رکھ دو اپنے سامنے. ڈھال نہیں ہوتے جنگ کے میدان میں، جو مجاہد ہوتا ہے وہ ڈھال استعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے جب دشمن حملہ کر رہا ہوتا ہے. تو ڈھال کون سا ہوگا تمہارے پاس؟ قل للمؤمنین یغضوا، کہ ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نظریں جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس ڈھال کو اپناؤ. جنگ کے میدان میں اگر بچانا ہے نا خود کو تو فٹافٹ جو ہے نا وہ ڈھال کو اپنے سامنے لے آؤ. اور وہ ڈھال کیا ہے؟ ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ کی اس آیت کو اپنے سامنے لے آؤ. یہ ڈھال تمہیں بچائے. کس چیز سے بچائے گا جی؟ بچائے گا بہت بڑی مصیبتوں سے بچائے گا، بہت بڑی. کیونکہ ہمیشہ گناہوں کا آغاز آنکھ سے. کل الذنوب مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، کہ سارے گناہوں کے آغاز من النظر، اس آنکھ کی وجہ سے ہے. ومعظم النار، اور بہت آگ کا، جہنم کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے نا من مستصغر نہیں بلکہ عام آگ جو ہے نا وہ ایک چھوٹی سی انگاری کی وجہ سے بہت بڑی آگ لگ جاتی ہے، ایک چھوٹی سی انگاری سے. تو نظرتن، پہلے ایک نظر دیکھ لیا ایک لڑکے نے کسی لڑکی کو، لڑکی نے لڑکے کو، برائی دیکھ لیا. آپ یوٹیوب استعمال کر رہے ہو، آپ انسٹاگرام استعمال کر رہے ہو، آپ فیس بک استعمال کر رہے ہو، کوئی تصویر سامنے آ جاتی ہے، کوئی گانا سامنے آ جاتا ہے، کوئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے، کوئی ریل آپ کے سامنے، آپ کوئی اسٹیٹس دیکھ لیتے ہو، کوئی تو ویڈیو یا تصویر دیکھتے ہی یا کوئی لنک آ جائے تو فوراً آپ اب وہ گانا سنتے ہی آپ کہتے ہو اب اس میں نے جانا ہے. اس کو آپ اوپن کرتے ہو. پہلے آپ نظر کے سامنے سے برائی گزر گئی لیکن آپ نے اسے پکڑ کے اسے روکا، 2 ہو گئے. پھر اسے آپ نے کلک کر کے کھول لیا، 3 ہو گئے. اب وہ برائیوں کے آپ دکان میں چلے گئے ہیں، برائیوں کے اڈے میں چلے گئے. اللہ اکبر. اور راکٹ کی سپیڈ سے آپ کے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. یقیناً آپ کو تو آپ ایک سیکنڈ میں گناہ اتنا آسان ہو گیا گناہ، اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو. اور انسان لمحوں میں، فرشتے جو ہے نا وہ گناہ لکھ رہے ہوتے ہیں،
فاسٹ لمحوں میں آپ جو ہے نا کتنے گناہ کما رہے ہوتے ہو. کبھی انسان سوچے کہ میں جب انسٹاگرام کھول کے بیٹھ جاتا ہوں یا فیس بک کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، یہ آج کیونکہ آج یہ ماڈرن دور ہے اور ان چیزوں کو زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہیں، تو اللہ اکبر کتنے گناہ میں کما لیتا ہوں. 1 گھنٹہ اگر میں موبائل یوز کر رہا ہوں، اس 1 گھنٹے میں نے کتنے گانے، میوزک کی آواز میرے کان کو لگی ہے، کتنی لڑکیاں، بے پردہ لڑکیاں میرے سامنے آئی ہیں جہاں پہ میں اللہ کے اس حکم کے خلاف چلتا جا رہا تھا، کتنی بےہدہ باتیں میرے سامنے سے گزری ہیں. وہ ایسے فتنوں کے اندر انسان چلا جاتا ہے. ہم ایک ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ دیکھنے میں کوئی محنت نہیں ہے، ورنہ پہلے برائی دیکھنے کے لیے لوگوں کو جانا پڑتا تھا ایسے جگہوں میں جہاں پہ یہ عورتیں ناچتی تھی، وہاں جا کے ان عورتوں کو دیکھنا، یا جہاں جا کے کسی برائی کو دیکھنا، یا محنت ہوتی تھی نا. آج تو کوئی محنت ہی نہیں ہے جی. گھر میں بیٹھے ہوئے موبائل کھولو اور بس شروع ہو جاؤ. فتنوں سے روکنے والا کوئی نہیں. برائی دیکھنا فری، مفت. فتنے بے حد، اور کوئی دشواری نہیں ہے اس فتنوں میں. یہ نہیں ہے کہ دشواری اس کے بعد آپ نے فتنے میں پہنچتے ہیں، نہ. اور گناہ بغیر گواہوں کے. پہلے تو یہ تھا نا کہ اگر کوئی انسان برائی کے اڈے میں جائے گا تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ کہاں آیا ہوا ہے، یہ کون بندہ آیا ہوا ہے، یہ تو بڑا نیک بندہ ہے، یہ یہاں کیا لینے آیا ہے. ایسے ہی نا سنیما میں کوئی شخص چلا جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو تو صحیح، یار یہ چہرے پہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ، عورت کو دیکھو اس نے پردہ کیا ہوا ہے، شرعی پردہ کیا ہوا ہے اور سنیما میں آئی ہوئی ہے، یہ کیسی بات ہے، یہ میرے فلاں رشتے دار، یہ میرے فلاں دوست. بندے میں گواہ ہو جاتے تھے نا. آج تو کوئی گواہ ہی نہیں ہوتا. گناہ کرتے جاؤ، جو دیکھتے ہو دیکھو، کوئی نہیں پتا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ اکبر. اور تسلسل کرتے جاؤ، تھکاوٹ نہیں. انسان ایک ویڈیو دیکھتا ہے، تھوڑی دیر دیکھتا ہے، مسلسل دیکھتا ہے، انسان تھک جاتا ہے. یہ ریلز کی شکل میں اس طرح ہو گیا ہے کہ بس بورنگ والی بات ہی نہیں ہے جی. الگ الگ ٹاپکس، الگ الگ ذہن میں آپ انٹرٹینمنٹ میں جو ہے نا نئی نئی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، آپ نے تھکنا ہی نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبح بندہ کوئی موبائل لے کے بیٹھ جائے تو اب سارا دن وہ بیٹھا رہ جائے گا، وہ نہیں تھکے گا، کیونکہ اتنی اس میں جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے کہ جب تمہارے سامنے جو ہے نا جب کوئی نظرۃ لا تحل، جب کوئی حرام چیز سامنے آ جائے نا تو جان لو کہ تم جنگ کے میدان میں ہو. اس جنگ میں، یا پھر اگر تم خود کو نہیں کنٹرول کر پا رہے ہو تو اس جنگ کا حل یہ ہے کہ ان گندگی کو اپنے نکال لو اپنی زندگی سے. فیس بک تمہیں اللہ سے روک رہا ہے، نکال لو زندگی سے، فیس بک کو دفع کرو. انسٹاگرام نہیں روک پا رہے ہو نا خود کو، ختم کر دو اس کو، نکال لو، موبائل سے نکال لو زندگی سے، موبائل ہی نکال لو اگر تم اس چیز کو تم روک نہیں پا رہے ہو. وہ ہر برائی، وہ ہر چیز، یہ تو اچھی، یہ موبائل برا نہیں ہے بلکہ اس کا غلط استعمال برا ہے. اگر تم خود کو روک نہیں پا رہے ہو نا تو پھر اس کا بہترین حل یہ ہے کہ یا پھر اس اپلیکیشن کو نکال لو جو اپلیکیشن تمہیں گندگی کی طرف لے کے جا رہی ہے. بس اس میں اپنی ضرورت کے مطابق وہ گیمز، جن گیمز میں لگ کے تم سارا دن، تم نمازیں تمہاری رہ جاتی ہیں، تمہاری جو فرائض ہیں، حقوق ہیں، ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑکے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، ماں بیمار ہے پتہ ہی نہیں ہے، شوہر جو ہے نا موبائل میں لگا ہوا ہے، بیوی جو ہے نا بیوی موبائل میں لگی ہوئی ہے، شوہر کا حق نہیں ادا ہو رہا، شوہر کام سے آیا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، بیوی کو پتہ ہی نہیں موبائل میں لگی ہوئی ہے. آپ کو آپ کے فرائض سے جو چیز روک رہی ہے اس کو سائڈ میں کریں. وہ چاہے کوئی سافٹ ویئر ہو، چاہے وہ اپلیکیشن ہو، چاہے وہ گیم ہو، چاہے وہ کوئی دوست یا کوئی سہیلی یا کوئی ساتھی. اپنے زندگی میں پریارٹیز رکھیں کہ سب سے نمبر 1 پہ کیا، نمبر 1 پہ میرا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کا جب حکم آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، سب کچھ ختم. اس کے بعد کون، اس کے بعد کون، اس کے بعد کون؟ برے دوست، فضول لوگ، ان کو لاسٹ میں رکھو. ان کو بس السلام علیکم دور دور سے، ٹھیک ہے اللہ حافظ. ہم نے ان کو نمبر 1 پہ رکھا ہوا ہے. جس کو لاسٹ میں رکھنا تھا اس کو نمبر 1 پہ رکھا ہوا ہے، اور جس کو نمبر 1 پہ رکھنا تھا اس کو لاسٹ میں. نمازیں تو ہم تب پڑھیں گے جب سارا دن تھک ہار کے گھر آئیں گے تو چلو یار آؤ ابھی نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر وہ بھی کبھی کبھی اگر اللہ توفیق دے، ورنہ وہ بھی ہمارے نمازیں رہ جاتی ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو اپنے زندگی کو ذرا سیٹ کریں، اپنے معاملات کو ترتیب دیں. تو بہرحال بات ہماری کہاں سے کہاں چلی گئی. تو اگر برائی سامنے آئے تو اس سے لڑو، قل للمؤمنین والی آیت سے، فقد سلمت من الاثر. اگر ایسے کرو گے تو تم اس کے اثرات سے بچ جاؤ گے. یعنی برائی دیکھ لی،
ظاہری بات ہے اس برائی کے ساتھ دیکھو گے، پھر باتیں کرو گے، پھر گپ شپ لگاؤ گے، پھر ملاقاتیں کرو گے، پھر زنا تک پہنچ جاؤ گے، اس ساری برائی سے بچ جاؤ گے اگر پہلی نظر پہ ہی تم جنگ کا میدان اسے بنا لو. پہلے ہی نظر پڑی، بس لڑائی ہے، اب نہیں، دوبارہ نہیں دیکھنا اس کو، ختم، وہیں پہ سٹاپ، فل سٹاپ، اس طرف دوبارہ میں نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا. تو پھر تم بہت ساری لڑائیوں سے بچ جاؤ گے. ورنہ پھر کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ اب مجھے محبت ہو گئی ہے فلاں لڑکی سے، لڑکی کو محبت ہو گئی ہے لڑکے سے. کیوں جی؟ بس ایک بار نظر پڑی تھی، پھر میں نے اس سے بات چیت کی، پھر محبت آگے بڑھتی گئی، پھر ملاقاتیں ہونے لگی، پھر اب میں اس سے کیسے چھٹکارا پاس. اگر تم شروع میں لڑ لیتے نا تو یہ حالات ہی نہ آتے. شروع میں ہم لڑتے نہیں ہیں، شروع میں اسلام نے جو تعلیمات سکھائے ہیں ان کو ہم اگنور کرتے ہیں، اور بعد میں آگے پھر ہم کہتے ہیں کہ اب بتاؤ کیا کرنا ہے. اب گھر والے نہیں مان رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ یہاں رشتہ یہاں پہ ہو، گھر والے نہیں مان رہے ہیں، میں نے خودکشی کر لینی ہے اگر میری شادی نہیں ہوئی، اور فلاں کر لینی. لا حول ولا قوت الا باللہ. بہرحال تو پہلا برائی کو شروع سے ہی، جیسے برائی سر اٹھائے نا تو اس کا سر کچل دو، بچ جاؤ گے بہت ساری تکلیفوں سے. لیکن اگر اس ٹائم نہیں سر کچلو گے نا تو بعد میں یہ برائی تمہارے سر پہ کھڑے ہو کے نا ناچے گی، اور تم جو ہے نا کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. وَكَفَرْ فَقَدْ سَلِمْتَ مِنَ الْأَثَرِ، تم اس کے اثر سے بچ جاؤ گے، یعنی اس کی برے اثرات سے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر انہوں نے قرآن کی آیت دی، یہ کیونکہ ایک ابن قیم کا ایک بڑا ایک انداز بیان ہے بڑا خوبصورت. وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ خود کافی ہو جاتے ہیں مومنوں سے جنگ کے بدلے میں. یعنی اگر پہلی نظر میں تم نے لڑائی کر لی، اللہ تعالیٰ تمہیں آگے جنگ کے میدان میں نہیں اترنے دے گا، اور تمہیں جنگ سے محفوظ کرے گا. تمہیں آگے لڑائی نہیں لڑنی پڑے گی، تمہیں آگے جا کے بڑے مسئلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ اکبر. یعنی پہلے برائی میں نظر سے ہی، پہلے نظر پہ ہی خود کو روکو. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے، لا تحل فصرف بصرک، تو اپنی نظر کو فوراً وہاں سے ہٹا دو. تو برائی سے نظر کو ہٹا دینا ضروری ہے، ورنہ جو ہے نا انسان بہت سارے مشکلات میں پڑ جائے گا. اور اگر پہلی نظر میں نظر ہٹا دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنگ کے میدان میں اترنے سے ہی بچا دے گا، اور اسے زندگی میں آگے اس مسئلے میں آگے معاملات اس کے خراب ہی نہیں ہوں گے. آگے فرماتے ہیں ایک اور نصیحت، ایک اور خوبصورت بات. بحر الہوا اذا مد اغرق، خواہشات کا جو سمندر ہے، بحر الہوا، خواہشات کا جو سمندر ہے، اذا مدہ، اگر اس میں انسان کو ڈیل دیا جائے، انسان اس سمندر میں اگر تیرنا شروع کر دے اور آگے بڑھنے لگ جائے، اغرق، تو وہ غرق کر دے گا انسان کو. خواہشات انسان کے خواہشات نہیں ختم ہوتے ہیں. میری خواہش ہے کہ مجھے جو ہے نا بس میری تنخواہ جو ہے نا تھوڑی بڑھ جائے. جب تنخواہ تھوڑی بڑھ جائے گا تو میں نے کہنا اور تھوڑی بڑھ جائے، اور بڑھے گی، میں نے کہنا اور بڑھ جائے. بس میری خواہش ہے کہ میرے پاس ایک سائیکل ہو جائے. سائیکل میرے ہے تو میں نے کہنا ایک خواہش ہے کہ بس ایک بائک ہو جائے نا، 70 بائک ہو جائے تو میں نے کہنا یار میری خواہش ہے کہ 125 ہو جائے. کیا بات ہے، 125 ہو جائے تو میں نے کہنا یار 125 سے بھی کوئی اچھی ہو جائے، ہیوی بائک ہو جائے، ہیوی بائک سے بھی اچھی گاڑی سے اس سے اچھی گاڑی، اور اس سے اچھی. خواہشات کے سمندر کی انتہا نہیں ہے. جس کے پاس اپنے پرائیویٹ جیٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ پرائیویٹ ایک جیٹ ہے، اگر اس طرح کے وہ ہو، فلاں کمپنی کا ہو تو کیا بات ہے. جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کو سونے کا پہاڑ مل جائے تو انسان کہے گا مجھے ایک اور مل جائے. خواہشات کا جو سمندر ہے نا، یہ سمندر ہے، یہ اس کا اینڈ نہیں ہے، اینڈ پہنچ ہی نہیں سکتے ہو اگر تم اسے لگام نہیں لگاؤ گے. مدہ، اگر انسان کو چھوڑ دیا جائے اس میں، اغرق، تو انسان غرق ہو جائے گا اس میں. غرق کرنے والی چیز ہے، کیونکہ خواہشات تمہیں اللہ سے دور کر دیں گے، تمہیں تباہ کر کے رکھ دیں گے. واخوف المنافذ، اور سب سے ڈرونا، منفذ کہتے ہیں کھڑکی کو، سب سے ڈرونے کھڑکیاں، یعنی سب سے ڈرونا کھڑکی جہاں سے کوئی چیز داخل ہوتی ہے. علی السابح، تیرنے والے کے لیے سب سے ڈرونا، سب سے خطرناک جو کھڑکی ہے نا، فتح البصر فی الماء، سمندر میں آنکھ کھولنا، آنکھوں کو کھولنا تیرنے والے کے لیے سب سے مشکل کھڑکی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کہ انسان اگر سمندر میں نہا رہا ہوتا ہے نا تو سمندر میں آنکھ کھولنا یہ سب سے مشکل ٹارگٹ ہوتا ہے. آنکھ اس لیے جو اچھا تیرنے والا بندہ ہوگا، سمجھدار ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی آنکھیں بند کر دے گا. ایسے ہی نا، وہ سمندر میں جب تیر رہا ہوگا تو اپنی آنکھیں بند کر دے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ آنکھوں میں پانی چلا جائے تو پھر مشکل ہو جائے گا.
تو اپنی آنکھیں بند رکھتا ہے. اسی طریقے سے خواہشات کے سمندر میں جب اترو گے تو اپنی آنکھیں بند کر لو، کیونکہ جب جب نظریں پڑتی رہیں گی اللہ اکبر خواہشات بڑھتی جائیں گی. یہ بھی چاہیے مجھے، یہ بھی چاہیے مجھے، یہ بھی چاہیے مجھے، یہ بھی چاہیے مجھے، یہ بھی چاہیے. خواہشات نہیں ختم ہوگی، آنکھیں بند کر لو بس. نہیں، اور یہیں پہ سٹاپ لگا لو. کیونکہ سب سے خطرناک چیز جو تمہارے خواہشات کو جس نے بے لگام کر دینا ہے وہ یہ آنکھیں ہیں. یہ جس نے آنکھیں بند کر لی ہیں وہ برائیوں سے بھی بچ جائے گا اور خواہشات کے سمندر کی گہرائیوں سے بھی بچ جائے گا، کیونکہ وہ اگر گہرائیوں میں چلا گیا تو اس نے غرق ہو جانا ہے. اللہ اکبر. اغلق او اغرق، یا پھر آنکھیں بند کر لو یا پھر غرق ہو جاؤ. دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. یا آنکھیں بند کرو، سٹاپ لگا لو، فل سٹاپ کے بس، اور خواہشات نہیں تو بچ جاؤ گے. جو ہے الحمدللہ، اللہ نے جتنا دیا الحمدللہ، اور نہیں تو پھر الحمدللہ اچھی بات ہے. اللہ اپنے رضا سے اللہ دے دیتا ہے، اپنی مرضی سے الحمدللہ. نہیں ہے اللہ نے رزق روک لیا الحمدللہ بس. لیکن نہیں اسی کوشش میں لگے رہو گے، خود کو تھکاؤ گے، گدھوں کی طرح دن رات محنت کرو گے بھی راضی نہیں ہوگے. زندگی گزر جاؤ گی، کبھی تم نے راضی نہیں ہونا. تم نے کہنا نہیں اور مل جائے اور مل جائے. بوڑھا ہو جاؤ گے لیکن تمہاری خواہشات نہیں ختم ہوں گے. تو عقل مند سمجھدار نہانے والا وہ ہے جو اپنے آنکھوں کو بند رکھتا ہے پانی میں، اور عقل مند انسان وہ ہے یا مومن وہ ہے جو فتنوں میں اپنے آنکھوں کو بند رکھتا ہے. سمندر میں بھی آنکھیں بند کرنا پڑنا ضروری ہے اور فتنوں میں بھی آنکھوں کو بند کرنا ضروری ہے. فتنوں میں آنکھوں کو نہیں بند کرو گے تو پچھلی مثال میں بھی جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جنگ کے میدان میں اتر جاؤ گے اور یہ مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے، اور اسی طریقے سے خواہشات کے سمندر میں ڈوب جاؤ گے. آگے فرماتے ہیں ایک اور شعر کے انداز میں ایک خوبصورت نصیحت: ما احد اکرم من مفرد فی قبرہ. اس سے زیادہ خوش نصیب، اکرم مطلب کریم، اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے من مفرد، اس اکیلے سے، فی قبرہ جو اپنے قبر میں ہے. اعمالہ تؤنسہ، اس کے اعمال اس کے انس بن جاتے ہیں، سکون کے سبب بن جاتے ہیں. انسان جب قبر میں اتر جاتا ہے تو وہ اکیلا اترتا ہے. سب چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ بھائی بہن سب آپ کو قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے. قبر کی رات بڑی خطرناک رات ہوتی ہے. قبر کا سفر بڑا مشکل سفر ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس سفر میں ہماری مدد فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے اتنا عثمان غنی جب قبروں کے بارے میں سنتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ وہ جگہ تر ہو جاتی تھی. کہ اور کلمت لحاظ، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ آپ نے ایک انصاری صحابی کو دفنانے کے بعد آپ ان کی قبر پہ تھے اور آپ روتے جا رہے تھے. پھر آپ نے کہا یا اصحابی، اے میرے ساتھیوں، لمثل هذا فاعدوا، اس دن کی تیاری کرو، اس جگہ کی تیاری کرو. یہ بہت خوفناک جگہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہاں انسان اکیلا ہوتا ہے. دنیا میں اگر آپ اکیلے رہ جاؤ نا، کسی کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، تو یہ جیل میں جب ہم کسی کو بند کرتے ہیں تو جیل میں سب سے سخت ترین جیلوں میں سے وہ جیل ہے جہاں پہ کسی کو اکیلا بند کر دیا جائے، دن رات اکیلا اکیلا اکیلا. یہ ٹارچر ہے. تو کہتے ہیں کہ اکیلا قبر میں اگر انسان جاتا ہے، وہاں اکیلے رہ جاؤ گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. خوش نصیب ہے وہ انسان جو قبر میں جانے کے بعد اکیلا نہیں رہتا، بلکہ اس کے اعمال اس کے ارد گرد ہوتے ہیں تو انیسو اسے خوش رکھتے ہیں. اللہ اکبر. منعما فی القبر، اور صرف خوش نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ نعمتوں میں ہوتا ہے اپنے قبر میں. جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی نعمتیں وہاں سے آتی ہیں، جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی ہوا آتی ہے. فی روضۃ، ایک باغ میں، باغیچے میں رہتا ہے. لیس کعبد، اس شخص کی طرح نہ ہو، قبرہ محبس، جس کا قبر اس کے لیے جیل ہے. مطلب یہ ہے کہ قبر کو دنیا میں تیار کر لو، نیک اعمال کرو گے تو نیک اعمال تمہارے ارد گرد تمہیں جو ہے نا وہ اکیلا بھی نہیں رہنے دیں گے، اور تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیں گے. اس قبر کے بارے میں فکر مند رہو، اس قبر کو دنیا میں رہتے ہوئے آباد کرو. پتا ہو نا مجھے کہ بھی میں نے جانا ہے، یہاں سے کراچی جانا ہے اور وہاں پہ میں نے 1 مہینہ رہنا ہے. تو اگر میں عقل مند ہوں تو کراچی جانے سے پہلے وہاں پہ پلان کروں کہ میں نے اگر وہاں جانا ہے تو وہاں پہ کہاں رہنا ہے. میں نے جی ہوٹل میں رہنا ہے، اس کی تیاری یہیں پہ کر لوں. کسی دوست کے پاس رہنا ہے تو پہلے ہی اس سے بات کر کے، اس کو بتا کے، راضی کر کے، وہاں پہ معاملات ترتیب دے کے پھر میں جاؤں. تو وہاں جاؤں گا تو وہاں میرے لیے آسانی ہوگی. اگر نہیں تیاری کر کے میں ایسے ہی چلا جاؤں گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ راتیں روڈ پہ بھی گزارنی پڑ جائے.
اور اگر میرے پاس پیسے نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے وہاں پہ مشکل ترین حالات کا سامنا کرنا پڑے. تو جب پتہ ہے کہ قبر میں جانا ہے تو عقل مند ہو تو پہلے تیاری کر لو. آگے ایک اور شعر کے انداز میں ایک اور نصیحت کہتے ہیں: علی قدر فضل المرء تأتی خطوبه. انسان کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اللہ کے ہاں، جتنا اس کا فضل ہوتا ہے، وہ اتنے ہی اس پر مصیبتیں آتی ہیں. خطوبہ مطلب اس کی مصیبتیں. وَيُعْرَفُ عند الصبر فيما يصيبه. اور صبر کے موقع پہ اسے جانا جاتا ہے. صبر وہ جب کرتا ہے نا تب اسے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں گے کہ یہ کتنا صبر کرتا ہے. فيما يصيبه، ان تکلیفوں میں جو تکلیفیں آتی ہیں. مطلب تکلیفیں انسان پر آتی ہیں اس کی درجات، اس کے مقام کے مطابق. جس طرح ہم حدیث پڑھ چکے ہیں نا، ان عظم البلاء مع عظم الجزاء، کہ جتنا بڑا بدلہ اللہ دیتے ہیں وہ اتنی بڑی آزمائشیں کر لیتے ہیں. اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو پھر انہیں آزماتے ہیں. تو لیکن آزمائش کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے تو پھر محبت کرتے ہیں. اگر اللہ آزما رہا ہے تو پھر یہاں آپ نے کیا کیا اس سے معلوم پڑے گا کہ آپ اچھے ہو یا برے ہو اللہ کے ہاں. اگر تو اللہ کی آزمائش میں آپ فیل ہو گئے نا، آزمائش آئی اور اس میں تم نے جو ہے نا ناشکری کا مظاہرہ کیا، پھر تو تم بد نصیب ہو. تکلیف سے بھی گزرنا پڑا. جو تکلیف مقدر میں ہے اس تکلیف کو انسان نہیں بدل سکتا، لیکن ناشکری کر کے تم نے تکلیف کو ڈبل کر دیا. ایک تو اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور ایک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو تم نے خرید لیا. تو فرماتے ہیں وَيُعْرَفُ عِنْدَ الصَّبْرِ فِي مَا يُصِيبُ. اور انسان کو پہچانا جاتا ہے صبر میں کہ وہ کرتا کیا ہے. مصیبت کے وقت تم کرتے کیا ہو، یہ اصل امتحان ہوتا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو آپ. وَمَنْ قَلَّ فِي مَا يَتَّقِيهِ اسْتِبَارُهُ. اور جس چیز میں اس انسان نے بچنا ہو، اس میں جس کا صبر کم ہو، جہاں پہ صبر کی ضرورت ہے جس میں صبر ہے ہی نہیں. گناہ سے بچنا ہے. صبر 3 چیزوں میں یاد رکھیں. تفسیر کی کلاس میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ صبر 3 قسم کے. ایک اللہ کے عبادت پہ صبر، ایک اللہ کی نافرمانی سے صبر. عبادت پہ صبر مطلب یہ ہے کہ دل نہیں کر رہا لیکن نماز پڑھنی ہے، دل نہیں کر رہا لیکن قرآن پڑھنا ہے، دل نہیں کر رہا لیکن فجر کے ٹائم اٹھنا ہے. اللہ کی عبادت پہ صبر. اور ایک نافرمانی نہ کرنے پہ، دل کر رہا ہے کہ میں جھوٹ بولوں لیکن نہیں بولنا، دل کر رہا ہے کہ میں غیبت کر لوں. مزہ آتا ہے نا غیبت جب ہم کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے ایسے کیا. بڑا انسان کو یہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، کیونکہ انسان کو لگتا ہے کہ دیکھو وہ کتنا برا ہے اور میں کتنا اچھا ہوں. جب انسان غیبت کرتا ہے تو یہ چیز انسان کے اندر ہوتی ہے، عجب، خود پسندی. یہ غیبت کرواتی ہے. اصل کہانی یہی ہوتی ہے نا کہ خود پسندی کی وجہ سے ہم لوگوں کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کے نافرمانی سے بچتے ہوئے لڑنا کہ نہیں صبر ہے کہ نہیں غیبت نہیں کرنا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، حرام نہیں کھانا، ٹھیک ہے. اور اللہ کے فیصلوں پہ صبر. آزمائشیں جب آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، صبر کرنا، ناشکری نہ کرنا، واویلا نہ کرنا، اللہ سے گلا شکوے نہ کرنا، اور ان مشکل حالات میں صحیح فیصلہ کرنا. یہ نہ ہو کہ مشکل حالات، مجھے تکلیف آئی تو میں نے بس مجھے غصہ آیا تو میں نے مار دیا، مجھے غصہ آیا تو میں نے گالی دے دی، مجھے اس نے گالی دی تھی تو میں نے اس کی ماں بہنوں کو سب کو گالیاں دے دی، اس نے مجھے 1 تھپڑ مارا میں نے 4 مار دی. ٹھیک ہے، غصہ آ گیا. یہ تم فیل ہو گئے. تم نے مار بھی کھایا اور تم فیل بھی ہو گئے. تم لوگوں کی نظروں میں بھی فیل ہو گئے، اللہ کی نظروں میں بھی فیل ہو گئے. تو یہاں پہ امتحان ہے. فرماتے ہیں کہ جس کے پاس صبر کم ہونا، فقد قل مما يرتجيه نصیبه. پھر وہ جس چیز کی امید رکھتا ہے نا، وہاں اس کی پھر چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں. رجا یرتجی مطلب رجا، جس کی امید، یعنی وہ امید میں رکھتا ہوں کہ مجھے اللہ جنت دے دے، میں امید کرتا ہوں کہ میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، میں بڑی امیدیں ہیں نا. اگر صبر نہیں ہے تو پھر بھول جاؤ، پھر کوئی امیدیں نہیں ہے. اور اگر صبر ہے تو پھر اپنی منزل تک پہنچو گے. مطلب یہ ہے کہ ہر کامیابی کے لیے صبر، جس میں جتنا صبر ہے وہ اتنا آگے نکلے گا. سلمان فارسی کا صبر دیکھ لیں اور مقام دیکھ لیں. صبر تھا تو مقام پا لیا. اگر صبر نہ کرتے، مشکلات تکلیفوں میں صبر نہ کرتے تو کبھی یہ مقام نہ حاصل کرتے. تو جو صبر کرتا ہے وہ مقام جیت جاتا ہے. جس کا صبر جتنا کم ہے وہ اتنا پیچھے رہ جاتا ہے، جس میں جتنا زیادہ صبر ہے اتنا آگے نکل جاتا ہے. آگے فرماتے کم قطع زرع قبل التمام فما ظن الزرع المستحصد. یہ اتنی گہری باتیں ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے مجھے خود بہت ٹائم لگ رہا تھا ان کو سمجھنے کے لیے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ. اور اللہ تعالیٰ استاد محترم کی بھی اللہ تعالیٰ
درجات بلند فرمائے. وہ بھی ان کے ساتھ بھی مجھے پھر کافی دیر تک بیٹھ کے ان کو سمجھنا پڑتا ہے اور ایک ایک فکرے پہ کافی دیر تک میں دھیان دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ امام ابن قیم کیا بتانا چاہ رہے ہیں. کم قطیع کتنے کاٹے گئے، زرع کہتے ہیں کاشت، قبل التمام پورا ہونے سے پہلے، تیار ہونے سے پہلے کتنے ہی درخت یا کاٹے گئے ہیں. فما ظن تو پھر کیا خیال ہے، الزرع المستحصد اس درخت کے بارے میں، اس فصل کے بارے میں جو تیار ہو چکا ہے. تو یہ پڑھ کے نا میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا کہنا چاہ رہے ابن قیم رحمہ اللہ، کیا کہنا چاہ رہے. بہت دفعہ پڑھ کے پھر اہل علم کی دروس وغیرہ سن کے پھر مطالعہ وغیرہ کر کے پھر سمجھ میں آیا کہ ابن قیم رحمہ اللہ یہاں سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کم قطع زرع، زرع سے مراد انسان ہے. کتنے ہی انسان مر چکے ہیں یا فنا ہو چکے ہیں قبل التمام، جوان ہونے سے پہلے. تمام کا مطلب ہوتا ہے جوانی. کتنے ہی لوگ جوانی سے پہلے ہی مر چکے ہیں. یعنی کتنا ہی ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں کہ کتنے ہی لوگ جو اس امید میں بیٹھے ہیں کہ ہم بڑے ہو کے، بوڑھا ہو کے، یا ہم ذرا جو ہے نا بس جوانی انجوائے کر لیں، اس کے بعد نمازیں پڑھ لیں گے، اس کے بعد صدقہ خیرات کر لیں گے، اس کے بعد حج کر لیں گے، بوڑھے ہوں گے تب حج عمرہ کر لیں گے. پیسے بھی ہیں لیکن نہیں، بڑھاپے میں یہ سارے کام کرنے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ کم قطع زرع قبل التمام، کتنے فصل کاٹ دیے گئے ہیں مکمل ہونے سے پہلے. یعنی وہ بیٹے رہ گئے اس امید میں کہ یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، لیکن وقت سے پہلے ملک الموت نے بتایا کہ نہیں، ٹائم پورا ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انسان اس امید میں نہ رہے. یہ نہ سمجھ ہے وہ انسان جو نیک اعمال اس لیے نہیں کرتا کہ میں کل کروں گا اور کل بہتر کروں گا. کل ہی میں پڑھ رہا تھا، مجھے نہیں آتا رہا کن کا قول ہے، کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے کہ انسان نیک عمل جو ابھی کرنا ہو وہ کل پہ چھوڑ دے بہتر کرنے کی امید میں کہ یار ابھی مزہ نہیں آئے گا نا، کل ذرا پراپر پلاننگ کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں. ابھی اگر میں قرآن پڑھتا ہوں تو ابھی توجہ نہیں ہے نا، ابھی رکھ لو قرآن پاک، کل پڑھ لینا. ابھی تہجد کی نماز رہنا دو، آج نیند آ رہی ہے آج رہنا تو کل پڑھ لوں گا. تو کل کا پتہ ہے، کل کا دن ملے گا. جو کل کرنا ہے وہ آج، جو آج کرنا ہے وہ ابھی. نیکیوں میں اس رول کو اپنانا پڑے گا. آج 100% نہیں 10% رزلٹ ہم دے سکیں گے نا، لیکن کچھ نہ کچھ کیا پتا یہ 10% جو میں آج حاصل کر لوں گا یہی مجھے اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے، یہی میرے لیے جنت کا سبب بن جائے. اللہ اکبر. میں سنن ترمذی غالباً پڑھ رہا تھا، امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب الصلاح کے اندر انہوں نے نماز میں اگر کوئی شامل، سنن ترمذی میں پڑھ رہا تھا یا کون سی کتاب میں، حدیث کی کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا، میرے ذہن میں جتنا آ رہا ہے میں سنن ترمذی ہی پڑھ رہا تھا. جامع ترمذی میں انہوں نے حدیث بیان کی ہے کہ اگر انسان جو ہے نا وہ نماز میں شامل ہوتا ہے، امام اگر سجدے میں ہے، امام یعنی رکوع کے بعد اگر آپ شامل ہوتے ہیں تو امام سجدے میں ہے، دوسرے سجدے میں ہے، تو اس میں بہتر کیا ہے کہ انسان ویٹ کر لے، امام کھڑا ہو جائے دوسری رکعت کے لیے پھر شامل ہو جائے، یا پھر سجدے میں ہی شامل ہو جائے. تو اس میں اہل علم کے امام ترمذی رحمہ اللہ اقوال نقل کر رہے تھے کہ امام ترمذی، کیونکہ امام ترمذی کا انداز یہ ہے کہ حدیث بیان کرتے ہیں پھر اس میں اہل علم کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں. انہوں نے الگ الگ اہل علم کے اقوال نقل کی. وہاں پہ غالباً عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول انہوں نے نقل کیا ہے، اگر میں غلط نہ ہوں، یا کسی اور محدث کا، لیکن میرے ذہن میں عبداللہ بن مبارک ہی آ رہا ہے کہ ان کا قول وہ کہتے ہیں کہ امام اگر سجدے میں ہے نا، تم سجدے میں شامل ہو جاؤ گے، تمہیں رکعت تو نہیں ملنا، تم اگر 2 منٹ ویٹ بھی کر لو گے تو بھی ایک ہی بات ہے، لیکن شامل ہو جاؤ. کیا پتا کہ یہ جو تم سجدے میں شامل ہو رہے، جو سجدہ تم ابھی پا رہے ہو نا، کیا پتا اس ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تمہاری مغفرت کر دے. اللہ اکبر. کیا شاندار بات انہوں نے کی کہ جس سجدے کو تم یہ سمجھ کے چھوڑ رہے ہو کہ کیا ہو جائے گا اگر نہیں بھی رکعت ابھی سجدے میں شامل نہیں بھی ہوا تو اٹس اوکے، رکعت مین ہے نا، امام کھڑا ہو جائے گا تب میں شامل ہو جاؤں گا. کہتے کیا پتا یہ ایک سجدہ جسے تم سجدہ چھوٹا سا سمجھ کے چھوڑ رہے ہو، یہی سجدہ تمہارے درجات کو بلند کرنے کا سبب بن جائے. قیامت کے دن تم ترسو کہ یار کاش کہ مجھے ایک سجدہ مل جائے تو میرے نیکیاں بڑھ جائیں، گناہ کم ہو جائیں. ایک سجدہ مجھے کاش کے مل جائے. اس لیے اللہ کے نے کیا فرمایا کہ فجر کے 2 رکعتیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے. اس کو نہ سمجھو معمولی کہ 2 رکعتیں ہیں بس سجدہ ہے بس، نہ
کل کر لیں گے، ابھی کروں گا تو نہیں اتنا ہوگا، ابھی رہنے دو، ابھی کرو، ابھی کرو، جتنا ہو سکتا ہے کرو، ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے، ابھی میں بس تھوڑا سا پڑھ سکتا ہوں، پھر تھوڑا پڑھو، ابھی میں جو ہے نا جتنا کر سکتے ہو کرو، کل پہ نہ کام چھوڑو، کیونکہ کل کا نہیں پتا۔ کم قطع زرع قبل التمام، کتنے فصلیں کاٹ دی گئیں وقت سے پہلے، تم اس امید میں نہ رہو کہ وہ فصل پورا ہونے دو پھر کاٹیں گے نا۔ لیکن آگے ایک اور پوائنٹ کہتے ہیں فما ظن الزرع المستحصد، یعنی یہاں تو فصل تیار ہونے سے پہلے فصلیں کٹ رہی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہنا جہاں فصلیں آلریڈی تیار ہو چکی ہیں۔ مطلب وہ انسان جو اپنی عمر کی 25 30 40 سال تک پہنچ گیا، 40 سال اینڈ ہے، 40 سال اللہ نے آپ کو اتنی عمر دے دی، تو اب کس کے انتظار میں ہو جی؟ اب بھی تم توبہ نہیں کر رہے ہو، اب بھی کروں گا اب کس کے انتظار میں ہو؟ اب تو فصل تیار بھی ہو گیا ہے، اب تو تمہارے سفید داڑھی بھی نکلنے لگے ہیں، تمہارے سفید بال بھی نکلنے لگے ہیں، اب تمہارے جسم کے دردیں بھی نکلنے لگی ہیں، اب بھی تم کہتے ہو کہ نہیں کریں گے۔ یہ جو تصویف ہے نا، آئی ول، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، اسے چھوڑ دو، آج کروں گا، ابھی کروں گا۔ جو کل کرنا ہے وہ ابھی شروع کر دو، قدم اٹھاؤ، ہمت نہ ہارو، اور اللہ سے مدد مانگو اور کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک بہت شاندار ایک نصیحت ہے، کافی ہے، ایک اور پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، یہ آخری ہے انشاءاللہ، اشتری نفسک، خود کو خرید لو، اشتری نفسک، خود کو خرید لو، فالسوق قائمہ، بازار موجود ہے، خرید فروخت جاری ہے، بازار میں کھڑے ہو، خرید لو خود کو۔ اچھا کہاں چلا گیا؟ ہاں، والثمن موجود، اور قیمت بھی موجود ہے۔ اشتر نفسک فالسوق قائمۃ والثمن موجود، خود کو خرید لو کیونکہ بازار بھی آج موجود ہے اور پیسے بھی آج موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہے، وقت ہے نا، تو خود کو خرید لو، اپنے آپ کو خرید لو، مطلب فضولیات سے بچا کے صحیح اپنے آپ کو صحیح ضرورت مقصد پر دھیان دیتے ہوئے مقصد کے مطابق چلاؤ، خرید لو خود کو۔ جیسے اللہ کے رسول فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها۔ اللہ اکبر، کہ ہر انسان جب شام ہوتی ہے تو خود کو بیچ دیتا ہے، یا خود کو جہنم کے حوالے کرتا ہے یا خود کو جنت کے حوالے، یا اسے معتقها آزاد کرتا ہے او موبقها اسے قید کر دیتا ہے۔ تمہاری مرضی ہے خود کو کس حوالے کرو گے۔ آج بازار بھی موجود ہے، مطلب بازار میں کھڑے ہو، جو چاہو کر لو، جو بیچنا ہے بیچو، جو خریدنا ہے خرید لو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایمان والوں سے اللہ نے ان کے مال، ان کی جانیں خرید لی جنت کے بدلے میں، جنت لینا ہے، خود کو بیچو، ختم، اللہ کی جنت خریدو۔ آج بازار موجود ہے، آج جو سودا کرنا ہے کر لو، کسٹمر اللہ ہے، اللہ نے خریدنا ہے، تم بیچنے والے بنو، خود کو بیچو اللہ کے حوالے، اور اپنے مال، اپنے جان، اپنے وقت، سب کچھ اللہ کو بیچ دو، اللہ نے خرید لینا ہے، اور اللہ نے بڑا چڑھا کے تمہیں دینا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، اللہ اسے بڑا چڑھا کے دے گا، بڑا چڑھا کے اللہ دے گا۔ ایک کھجور کی گٹلی کی برابر چیز دو گے تو اللہ تعالیٰ اسے پہاڑ بنا کر دے گا، جس طرح اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ والثمن موجود، اور قیمت بھی آج ہے، نیکیاں ہیں، وقت ہے، یہ وقت ہی تو قیمت ہے، یہ تمہارا سرمایہ ہے، یہ تمہارے پاس جو اصل سرمایہ ہے وہ وقت ہے، اسے استعمال کرو۔ ایک وقت آئے گا جب تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا، قال رب ارجعونی لعلی، کہو گے کہ اللہ مجھے لوٹا دے، مجھے موقع دے دے، ایک موقع، بس ایک منٹ، ایک لمحہ۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ انسان وہ قبر پہ سجدہ، قبر کے سامنے جو شخص لیٹا ہوا تھا، خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ قبر والا کہہ رہا ہے کہ یہ جو تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہے نا، مجھے کاش کہ یہ جو تو نے ابھی 2 رکعتیں پڑھی ہے یہ مجھے ملتی تو دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ میرے لیے یہ 2 رکعتیں قیمتی تھی، کاش کہ مجھے یہ مل جاتی۔ آج دنیا میں، آج تو انسان دیکھ نہیں رہا، تجھے نظر نہیں آ رہا،
اور کل تو دیکھے گا لیکن کر نہیں پائے گا. آج تو دیکھ نہیں رہا لیکن کر سکتا ہے, کل تو دیکھ سکے گا لیکن کر نہیں پائے گا. تو آج وقت ہے, قیمت بھی ہے, بازار بھی موجود ہے, سودا کر لو, اپنے رب کے ساتھ سودا کر لو. اللہ اکبر. ایک اور پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں لابد من سینۃ الغفلۃ ورقاد الہوا. یہ بڑی کمال کی بات ہے, بڑی کمال کی بات ہے. کہتے ہیں کہ غفلت کی سینہ کہتے ہیں اونگ, غفلت کی اونگ اور خواہش کی نیند ضروری ہے. یہ میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم کل پڑھ لیں, لیکن میں نے اس لیے کہا کہ ساتھ میں پڑھ لیں تاکہ جو بھی ہم پچھلے ہم پڑھ چکے ہیں اس کا ایک بڑا خوبصورت سا یہاں پہ ایک ہمیں وہ امتزاجی ایک وہ مل جائے گا کہ لابد من سنۃ الغفلۃ ورقاد الہوا, کہ غفلت کی اونگ اور خواہشات کی نیند ضروری ہے. مطلب یہ ان سے انسان نہیں بچ سکتا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں, کون سی آیت ہے, کہ تمہاری زندگی میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, تمہارے لیے مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے شہوات, عورتوں سے محبت, عورتوں کے ساتھ انسان مرد کے لیے عورت اس کی محبت ہے, اس کے لیے زینت ہے. والبنین اولاد, والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة, اور بہت زیادہ جمع کر کے رکھنا سونا چاندی اور سواریاں, انعام اور مویشی جانور, حرث کھیتی باڑی, دنیا کے مال دولت, یہ ساری چیزیں یہ خواہشات انسان کے ساتھ ہیں. اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ, میں نے مزین کر دیا, سجا دیا ہے, اس کی محبت میں نے دلوں میں ڈال دی ہے. پھر لیکن آگے کیا فرماتے ہیں, قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ, میں تمہیں بتاؤں اس سے ان ساری چیزوں سے بہتر کیا ہے, لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ, متقیوں کے لیے جنات. وہ اگلی. تو یہ زندگی میں یہ چیز ہے ہی, غفلت کی اونگ اور خواہش کی نیند, یہ ہے. کوشش کرو گے بچنے کی لیکن نہیں بچ سکو گے, کیونکہ انسان ہو تو غلطیاں ہوں گی, خواہشات میں پھسل جاؤ گے, خواہشات کے سمندر میں ڈوبنے لگ جاؤ گے, غوطے کھا جاؤ گے. لیکن فرماتے ہیں وَلَٰكِن كُن خَفِيفَ النَّوْمِ, لیکن ہلکی نیند والے بن جاؤ. یہ نہ ہو کہ گہری نیند میں چلے جاؤ اور سوئے رہ جاؤ. اللہ اکبر. نیند آئے گی, اونگ آنی ہے, غفلت میں چلے جاؤ گے, خواہشات میں پھسل جاؤ گے. ہم سب پھسل جاتے ہیں, ہم تو پھسلتے نہیں ہیں بلکہ ہم تیر جاتے ہیں, ہم ڈوب جاتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. خواہشات میں ہم ایسے دوڑتے ہیں, خواہشات میں اپنے خواہشات کے پیچھے. فرماتے ہیں کن خفیف النوم, ہلکی نیند والے بن جاؤ, گہری نیند نہ سونا. اگر خواہشات میں پڑ بھی جاؤ نا تو یاد رکھو فحراس البلد یصیحون, ملک کے حارس نگہبان چلا رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں, یصیحون دن الصباح, کہ اٹھو اٹھو صبح ہو گئی ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اس غفلت کی نیند کو لمبی نہ ہونے دو, غفلت کی اونگ میں زیادہ نہ اس کو, اگر غفلت میں چلے جاتے ہو تو جلدی سے واپس آ جاؤ. کیونکہ غفلت میں جتنا ہم نے پہلے پڑھا نا کہ یہ سمندر ہے, جتنا آگے بڑھو گے ڈوبو گے, اور ایسے ڈوبو گے کہ پھر نکل نہیں سکو گے. اس لیے خواہشات انسان کی ہیں, ہم خواہشات کے مطابق ہمیں چلنا پڑتا ہے, لیکن ایک حد میں رہو, ہلکی نیند والی بنو کہ فوراً جلدی سے آنکھ کھل جائے. گہری نیند میں نہ چلے جاؤ کہ خراٹے لو اور یہاں پہ کوئی چلانے والے چلا رہے ہیں کہ اٹھو 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 اٹھو, اور تم نیند میں ہی رہ جاؤ اور یہاں تک کہ ملک الموت آ جائے اور کام خراب ہو جائے. تو یہاں پہ ایک سبق ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہلکی نیند والے بن جاؤ. غفلت کے اگر غفلت پکڑ بھی لے تو اس غفلت کو طول نہ پکڑنے دینا, بلکہ جلد واپس آ جاؤ. اللہ کو پسند ہے وہ بندہ جس سے غلطی ہو فوراً لوٹ کے آ جاتا ہے, ٹائم نہیں لگاتا. اللہ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. توبہ اللہ ان کی قبول کرتا ہے جو جہالت کی بنا پہ گناہ تو کر جاتے ہیں لیکن من قریب جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم, اللہ انہیں معاف فرماتا ہے. ولیست توبۃ للذین یعملون السیئات, ان کا توبہ قبول نہیں ہوتا جو گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ, غفلت کی نیند میں بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں. حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان, یہاں تک کہ جب موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی میں توبہ کرتا ہوں. نہ, تب تو کہاں تھا, تو سویا ہی رہ گیا, غفلت میں تو
اندھا ہی ہو گیا تھا، تو بے ہوش ہی ہو گیا تھا. اب وقت گزر گیا تو اب تو کہہ رہا ہے جب روح حلق پہ آ جائے، جب معاملات ختم ہو جائیں پھر نہیں. اس لیے ہلکی نیند والی بن جاؤ، ہلکی نیند والے بن جاؤ، اور اگر غفلت پکڑ بھی لے تو جلدی سے اپنے اللہ کی طرف لوٹ آیا کرو. گناہوں کو طول نہ پکڑنے دے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان باتوں کو ہمارے لیے نصیحت کا سبب بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.